تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ساری بیویاں چھتوں پہ چڑھ گئی، ساری عورتیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں، کوئی کسی وجہ سے چھت پہ چڑھ جائے تو چڑھ جائے، ساری کٹی تب بھی چڑھتی ہیں جب گلی میں کچھ ہو جائے، جب کوئی انوکھی بات، ساری بیویاں چھتوں پہ چڑھ گئیں، بچے درختوں کے ساتھ چمٹ گئے، اور فرماتے ہیں کہ 70 کے قریب لوگ حضور کی سواری کے آگے تھے اور باقی سینکڑوں کی تعداد سے سواری کے پیچھے تھے، اور فرماتے ہیں یہ الگ منظر تھا۔ اور یہ مسلم شریف میں نعرہ موجود ہے، مسلم شریف یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب حضور مدینے آ رہے تھے تو مدینے والے نعرہ لگاتے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ، اور چلتے ہوئے لگا رہے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ کا وہ نعرہ لگا رہے تھے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ دو منظر یہ تھے، ایک تیسرا منظر بھی تھا۔ مدینہ شریف کے اندر کچھ قبیلے تھے، آج بھی ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ اسلام نہ صرف اس کو ناپسند کرتا ہے بلکہ اس کی تردید کرتا ہے۔ چھوٹی برادری بڑی برادری آج بھی تقسیم ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ عرب کے اندر بھی تقسیم تھی، کچھ قبیلوں کو چھوٹا جانتے تھے، کچھ کو بڑا جانتے تھے۔ ایک قبیلہ تھا بڑا قبیلہ، بنو نجار کا، چودھریوں کا قبیلہ، سیٹھوں نوابوں کا قبیلہ، بڑے لوگوں کا قبیلہ۔ اس قبیلے کی بیٹیاں ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں بات کو سمجھے۔ ایک منظر یہ کہ عورتیں چھتوں پہ، آج ہم منع کریں گے کیونکہ یہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اب آیتیں آ گئیں، اب ہم یہ اجازت نہیں دیتے۔ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، مرد گلیوں میں نعرے لگانے لگے، اور بنو نجار قبیلے کی بیٹیاں چھوٹی بچیاں وہ ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں اور وہ پڑھنے لگی طلع البدر علیہ۔ اب تو میلاد غریبوں میں رہ گیا، ہمارے یہاں فیشن ہو گیا، جب حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ برکت کے لیے میلاد کراتے ہیں، اور جب امیر ہو جاتے ہیں پھر انہیں میلاد کے جائز ہونے کی دلیل ہی کوئی نہیں ملتی، پھر یہ فیشن ہے۔ بندہ تھوڑا سا پڑھ جائے نا دو چار چیزیں تو ہر چیز کو غلط کہنا اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ پھر یہ فیشن ہے کہ میری سوسائٹی نہیں ہو گئی، کتابیں نہیں ہو گئیں، فرنیچر نیا ہو گیا، دوست نئے ہو گئے، تو مذہب وہی پرانا، کوئی ترقی کرنی چاہیے۔ وہ ترقی کرتے ہیں بیچارے، اور جن کی پیچھے 10 نسلیں اور 50 نسلیں میلاد مناتی آ رہی ہیں، اتنی دلیل کوئی نہیں ملی، سبحان اللہ۔ جن کی دادی وضو کر کے کھیر پکاتی تھی 11ویں کی، جب امیر ہو جاتے ہیں تو انہیں 11ویں پکانے کی دلیل ہی نہیں ملتی۔ اب آپ امیر ہو گئے میرے بھائی، آپ کا فیشن ہے، یہ طبیعت کا حصہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ کام کروں جو درویش لوگ، سادے لوگ نہیں کرتے۔ تم اپنے معاملات کو بچانے کے لیے نعرے لگاؤ تو تمہارے پاس ساری دلیلیں ہیں، لیکن یہ تمہارا نصیبہ ہے کہ تم جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، لیکن یہ غریبوں کا نصیبہ ہے کہ میلاد والے رسول کا نعرہ لگا۔ یہ غریب کا حصہ ہے۔ لیکن وہ بنو نجار کی بچیاں غریب نہیں، امیر گھرانے سے تھیں۔ انہوں نے جو بات کی اس کو حفیظ جلندری نے لکھا۔ مرحوم کہنے لگے کہ وہ ننھی بچیاں، چھوٹی بچیاں تھیں، کہتے وہ ننھی بچیاں وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں، اور لوگوں سے کہتی تھیں کہ یہ کو ہمارا پیشہ نہیں دف بجانا، ہم تو چودھریوں کی بیٹیاں ہیں، ہم تو بڑے خاندان سے ہیں۔ وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، ہمیں بڑی خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، خوشی ہے بس آمنہ کے لال کے تشریف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امت کا جذباتی رشتہ ہے۔ یہ پہلے دن سے ابو جہل کب منع کرتا تھا کسی مسلمان کو کہ خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھو، کہتا پڑھو۔ حضرت صہیب ابن سنان رومی سے اس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے کے مطابق، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کعبے کے اندر نماز پڑھیں، جو مرضی کریں۔ روکتے تو وہ نبی پاک کے قریب جانے سے تھے، وہ منڈیوں میں بیٹھ جاتے تھے، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا۔ میری بات کو آپ سمجھے اور ہمیشہ یاد رکھیں، امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ، جذباتی،
یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہگار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی طبیعت، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکلتی۔ یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرماتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کو بیعت بھی کر دی۔ مسلمان تھے ہی نہیں، ایک مسلمان تھا، وہ ملنگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے، اس کے بعد رنگین ڈنڈا تھا، وہ کہیں دور بیٹھا تھا، تو اس نے سن لی اسپیکر چل رہا تھا، تو وہ ڈنڈا لے کے تو سٹیج پہ چڑھ آیا، وہ کہتا ہے میں نے پنڈت کے ساتھ میں مارا ایک ہی ہے پر مارا ذرا صحیح کر کے، وہ ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جیل میں چلا گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا، بندے کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں پڑھنی آتی، سورۃ اخلاص بھی ٹھیک نہیں آتی، ربنا آتی نہ دعا نہیں کر سکتا، ملنگ ہے۔ میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ داڑھی رکھے، نہ تو مسجد جائے، پر تو نے کمال کر دی۔ تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا۔ یہ گناہگار اور غدار میں فرق ہوتا ہے، میں گناہگار ہوں پر یہ تو نہیں نا کسی کی ضرورت کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڈی اچھی تے سچی سرکار نو گل کر جائے۔ یہ بات آپ سمجھیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نبی پاک کا پیار امت کے لیے سرمایہ حیات ہے، رسول پاک کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ ہے۔ نبی پاک کے ساتھ والے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں نے، اس وقت غربت تھی اسلام پر، مکے میں سارے لوگ کٹھے ہو گئے اور چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب کو۔ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے، بندہ جیل میں الجھ جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ معافیاں مانگتے دیکھے، بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا، کہتے تنہائی بذات خود ایک مصیبت ہے، آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا، یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے، اکیلے رہنا، تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے۔ حضرت خبیب اکیلے اور مکے کا دور اور چاروں جانب کافر، اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے، یار نتیجہ کیا نکلا؟ تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں، تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک تھا، پر انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں، تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے، کہتے ہیں سارے ہی فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا، سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے، حضرت خبیب سے کہا ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں، اور ان کے صحابہ آرام میں، اہل بیت گھر میں، تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ، تو پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا، علاقہ غیروں کا، یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا، اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے، پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں۔ حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے، ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں، سارے لوگ مدینے میں ہیں، پر میں پچھتا نہیں رہا، میں تو فخر کر رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا، مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں۔ فرمایا سن، تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے۔ فرمایا سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے، ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے، ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت
मजमा उनका था, नारे लग रहे थे हमने मुसलमान पकड़ लिया, लेकिन हजरत खुबैब ने अकेले, अल्लाह करे आपको मेरी बात की समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अकेले जब फांसी के तख्ते के करीब नारा लगाया ना कि मैं तो कांटा भी नहीं चुभने दूंगा अपने नबी को, अब सारे हार गए। अब उस एक जुमले ने ना इनको शिकस्त खुर्दा कर दी। अब बोल कुछ नहीं सकते थे, गर्दनें झुक गई। और जब सन्नाटा छाया तो अबू सुफियान साथ वाले से कहने लगा, बाकी सारी बातें अपनी जगह पर हैं, पर असहाबे मोहम्मद से प्यार तो बड़ा ही करते हैं ना। और वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। कहा यार प्यार तो ये करते हैं ना, इसमें कुछ शक वाली बात। इस प्यार से काफिर डरता है। नबी पाक के साथ जज्बाती वाबस्तगी, हुजूर के साथ गुलामों का जज्बाती रिश्ता, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर तशक्कुर के जज्बात। इमाम राजी ने लिखा है कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा कि जो उम्मत गुनाह का इरादा करेगी तो गुनाह लिखा नहीं जाएगा जब तक कर न ले, और नेकी का इरादा करेगी तो रब उनकी नेकी लिख देगा, और जब वो कर लेगी तो अल्लाह 10 गुना अजर अता करेगा। और वो ऐसी उम्मत होगी कि जिनके चेहरे क़यामत के दिन नूर की तरह चमकेंगे, और वो उम्मत होगी जिनकी अल्लाह ताला ज़मीन सारी पाक फरमा देगा, जहाँ नमाज पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी। ये तज़किरे पढ़ के तो हज़रत मूसा कलीम अर्ज़ करने लगे, अल्लाह ये उम्मत मेरी बना दे। तो रब करीम ने फरमाया कि मूसा नहीं, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। फरमाया ये तो मेरे नबी पाक की उम्मत, हुजूर की उम्मत। अल्लाह हज़रत मूसा मामूली आदमी नहीं, वो जलीलुल कद्र पैगंबर हैं जिनका कुरान के हर सिपारे में तज़किरा है, कहीं वाज़े तौर पे, कहीं इशारतन, हर पारे में। और हज़रत मूसा अल्लाह के वो नबी हैं जो रब से डायरेक्ट बातें करें कोहे तूर। कहा ए मूसा ये उम्मत तो मेरे नबी की है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, इमाम राजी ने लिखा है, कहते हैं अल्लाह फिर मुझे अपनी नबी की उम्मत में शामिल कर। ओ यार हमें लोग कहते हैं मिलाद न मनाओ, जिस उम्मत में आने के लिए हज़रत मूसा ने दुआ मांगी, जिस महबूब की गुलामी के लिए, हमें तो दुआ भी कोई नहीं मांगनी पड़ी, अल्लाह ने फजल से ही मदीने वाले का गुलाम बना दिया। तो हम हुजूर के तज़किरे ना करें, हम तशक्कुर ना करें, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ना पढ़ें, हम हुजूर के आने पर जश्न का इजहार ना करें। हर वो जायज़ तरीका जिससे इजहार खुशी हो सके वो मिलाद पे करना चाहिए, और उसके लिए असबाब बनाने चाहिए। उम्मत का एक जज्बाती अंदाज होना चाहिए नबी पाक के साथ, एक वारफ्तगी, एक ज़ौक़, एक तबीयत के अंदर विजदान। नारा मतलब इस तरह ना हो कि बस चल रहा है काम, मैं नहीं हूँ कायल, मैं कहता हूँ पहले तो कोई लगाए ना, और फिर नारा जब लगता था ना तो मुसलमानों के यहाँ नारा लगता था तो बड़े बड़े लोग कांप जाते। सूफिया ने लिखा है कि हज़रत उमर ने जब कलमा पढ़ा ना तो 39 बंदे कलमा पढ़ते थे। तो नबी पाक ने रात को दुआ मांगी, ऐ अल्लाह उमर को मुसलमान करके इस्लाम को इज्जत दे। हज़रत उमर सवेरे आ गए, मुझमें वो तफसील में नहीं जाता, बात लंबी। हज़रत उमर जब आए ना, उन्होंने आते जब कहा ना कि मैं कलमा पढ़ने आया हूँ, तो हुजूर इतने राजी हुए कि नबी पाक ने कहा अल्लाहु अकबर, तो सहाबा ने नारे लगाए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी 40 लोग मुसलमान हुए तो नारे लगे। हमारे सूफिया कहते हैं हज़रत उमर के आने पर जब नारे लगे तो बताओ कि वो तो नारा तकबीर लगा, नारा रिसालत क्यों नहीं लगा? तो कहते हैं गोया हमें हुजूर ने ये समझाया है, हुजूर के इशारों ने समझाया है कि मैं अब अपने नारे खुद तो नहीं ना लगाऊंगा, मैंने तो अल्लाहु अकबर कह दिया, उमर आ गया है, मेरे नारे लगाता रहेगा। वो नारे लगेंगे। हज़रत उमर ने पहले दिन ही कहा कि हुजूर आप सच्चे रसूल हैं तो छुप छुप के नमाज क्यों पढ़ी? शुरू हो गए नारे, हुजूर आप सच्चे हैं तो छुप छुप के नमाज का क्या माना हो? तो हुजूर ने फरमाया तेरा क्या इरादा है? हुजूर सारे नहीं, एक मैं, एक अमीर हमजा, एक लाइन के आगे वो लग जाए, एक के आगे मैं लग जाऊं, और बाकी मुसलमान जितने हैं कुल 40 थे, पीछे 18 19 बचेंगे, तो एक लाइन में वो हो जाए, एक में आगे, एक में अमीर हमजा हो, एक में मैं हूं, तो देख लेते हैं ये हमें नमाज कैसे नहीं पढ़ने देते। हाँ देख लेते हैं, आए ना मैदान में, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं, और गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए यहाँ रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया भी पता चल जाता है
ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے، ایک میں حضرت عمر ہو گئے. پہلے یہ مارتے تھے جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا. یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے. اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے، نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا. جب نکلتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جلوس کیا معنی ہے، تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے. حضرت عمر نے باہر نکلے 2 لائنوں کا جلوس، لمبا بھی کوئی نہیں، بندے بھی 40. اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ، عمر کا. حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لی اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا، اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی. کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے. جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، جس نے بچے یتیم کرانے ہوں، وہ آئے میدان میں. مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے. آئے نا میدان میں، ہم نکلے ہیں. اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے. طاقت ہے تو آؤ نا ہمارا مقابلہ کرو، آؤ. کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے پیر بس 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے. تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی خانہ کعبہ. تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا. پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. حضور قیامت کے دن آگے نا ہمارے آگے خوشخبری دیں گے، کہیں گے تم فکر نہ کرو، آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں، میں تمہاری سفارش، آ جاؤ پیچھے. حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا. کہنے لگے آپ روتے جائیں گے. اللہ کو منانا ہے نا حضور نے. کہتے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. ہم یا رسول اللہ کا نعرہ. امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا، ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، فیصلہ پہلے ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے ہوا ہے، اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے. وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے تو حضور نے دیکھ لیا. اور بتایا کس نے؟ حضرت آدم نے. حضرت آدم کہنے لگے حضور کو آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جائیں. نبی پاک آگے گئے، کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی؟ حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، میں ادھر آؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا. فرشتوں نے کیا ہے نا. فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے. فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا. کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سنو گناہ زیادہ ہے، نیکیاں تھوڑی ہیں. فرمایا میرے سامنے تو کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے ہم معاذ اللہ ہم کو بے ایمان ہے، ہماری کوئی سے زید چل ساڈا کو بننا سان جائے دینا. بھائی میرا مطلب ہے صحیح تولا ہے، فیصلہ ہے، اور میں دوبارہ تولو. گویا رب بھی فرماتے ہیں جیسے میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی. وہ کوئی نہیں، دوبارہ تول لو، کوئی حرج نہیں، تولو نہ دوبارہ. فرشتے دوبارہ آئیں گے، انہوں نے دوبارہ تولا، ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ. اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا رکا نکالا. رکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے، وہ حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا، نیکیاں بڑھ گئی. فرشتے بھی چپ کر گئے. چلو بھائی جنت میں. میری طرح کا تھا نا پتہ سارا ہے سردار کو، پتہ تو تھا نا اسے من نانوں کے من کام، تو سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا. کہنے لگا سونیا میں تو ساری زندگی گناہ کرتا تھا، یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر، جنت کا دروازہ کھول گیا، تو جا جنت میں. حضور رکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا، میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف، وہ نعرے رسالت بھی تو نے لگائے تھے، تو کھول کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے. میرے رسول پاک. اور میری بات سنو، میں بھی آپ کو کھانا نہیں کھلاتا، لنگر میرے سنگی کھلاتے ہیں، میرے دوست آپ کو کھانا پیش کرتے ہیں. ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. لیکن ترمذی شریف سے آسدہ کی حدیث ہے، حضرت انس نے پوچھا تو حضور قیامت میں کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر میں. حضور وہاں انس پانی پلائیں گے کہ بلال پلائیں گے کہ سہیب پلائیں گے؟ فرمایا نہیں، امت پیاسی آئے گی تو میں اپنے دست مبارک سے پانی پلاؤ. حضور وہاں نہ ملے تو فرمایا پل صراط پہ آنا، امت گزرے گی تو میں رب سلیم کی دعائیں کروں گا.
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضور دعا کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزرے کہ ہے رب سلم دعائے